آرسنک کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک نام عام طور پر کتابوں میں ملتا ہے کہ گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ. اب گولڈ ہیڈڈ کین کا رواج انگریزی ایک دور سے ہے، ایک دور میں تھا. یہ ایلزبیتھن دور تھا. کہتے ہیں کہ ایلزبتھ کے زمانے میں بہت کلچر پر اور ظاہری بناوٹ پر زور دیا جاتا تھا، اور خاص قسم کے جوان ہوتے تھے جن کو بو کہتے تھے. ہمارے پنجابی میں تو بو کہتے ہیں تو کوئی غصہ چڑھ جائے گا، اس کو بو کاٹا کہتے ہیں نا، لیکن وہاں بو سے مراد ہے بہت بنا ٹھنا اور ظاہری لباس سے خوب اچھی طرح اس نے آراستہ ہے، اور ہر چیز سلوٹ اپنی جگہ درست، اور یہاں بو لگائی ہو یا ٹائی لگائی ہو اس کو بو کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں اس زمانے میں خصوصیت سے ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو بیت کی چھڑی اس کے اوپر سونے کا مٹھا لے کر پھرتا تھا، اور اس کو کہتے تھے گولڈ ہیڈڈ کین رکھنے والا آدمی. اور عموماً ان کے مزاج اس وقت کے ڈاکٹروں نے جو شناخت کیے وہ یہ تھے کہ وہ لوگ بہت ہی باریک باریک باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ذرا سی ان کی مزاج کے خلاف بات ہو تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور ان کا زور ہوتا ہے ہر چیز میٹیکولس ہو، ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پڑی ہو. ان کے جو رائٹنگ ٹیبل ہے اس پہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ایک قلم یوں ٹیڑھا پڑا ہو، جہاں اس کے رکھنے کی جگہ بین ہی وہیں رکھیں گے وہ، اور سیاہی کی دوات کا جو رخ وہ رکھتے تھے اسی طرح رکھیں گے. اگر کوئی بچہ داخل ہو جائے یا ان کی بیوی بیچاری جھاڑ پونچھ میں کوئی چیز ٹیڑھی کر دے تو دیکھ کر ان کو غصہ چڑھ جائے گا کہ تم نے کیا کر دیا ہے. ایسے مریض عموماً بیماریوں میں سخت بے چین ہوتے ہیں، کیونکہ میٹیکولس ہونے کی عادت جو ہے یہ دراصل ان کی اعصابی کمزوری سے تعلق رکھتی ہے، اور ذرا سا بھی مزاج سے ہٹ کے بات ہو تو اس کو برداشت نہیں کرتے. ایسے مریضوں کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو، چاہے اس کا جو مرضی نام رکھ لیں، وہ شدید بے چین ہوں گے. دیکھنے والا کہے گا تھوڑا سا بخار ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کروٹ لے گا، ڈرے گا، اور پھر موت کی باتیں کرے گا کہ میں تو گیا. اور ذہنی پریشانی کے نتیجے میں موت کے خوف سے جو کروٹ پہ کروٹ بدل رہا ہے، اس مریض کو آرسنک کا مریض کہا جاتا ہے. تو مزاج میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے وہ مزاج کے لحاظ سے جلدی ڈر جانے والا ہے، بے چین ہے کہ نہیں. اگر وہ بیمار ہوتا ہو اور اس کو خوف طاری ہوتا ہے، اگر ہمیشہ ہوتا ہے تو ایکونائٹ ہو ہی نہیں سکتا. ایکونائٹ کو دائمی مریض کا نام نہیں ہے، لیکن آرسنک دائمی مریض کا نام ہے. اگر کسی میں ہمیشہ مزاج میں ہر بیماری سے جب بھی اس کو کوئی واقعہ ہو خوف بھی طاری ہو جائے تو اسے آرسنک کا مریض کہہ سکتے ہیں. اور نفاست پائی جائے طبیعت میں، اگر نفاست نہ پائی جائے تو جتنا مرضی ڈرے اس کو آرسنک نہیں کہہ سکتے. اگر زیادہ رجحان، ذرا بے ہنگم کپڑے، کوئی پرواہ نہیں، اور بعض دفعہ ایسے مریض جسمانی لحاظ سے بھی گندے ہوتے ہیں، نہانے سے ذرا ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، زبردستی پکڑ کے نہلا دو جب نہا لیں گے. ایسے مریض سلفر کے مریض ہیں، اور آرسنک اور سلفر میں یہ نمایاں فرق ہے. جلن سلفر میں بھی بہت پائی جاتی ہے اور آرسنک میں بھی بہت پائی جاتی ہے، لیکن آرسنک کی جلن عجیب ہے کہ اس کو ٹھنڈ سے آرام نہیں آتا بلکہ گرمی سے ہی آرام آتا ہے. اور سلفر کی جلن جو ہے اس کو ٹھنڈ سے آرام آئے گا، پلسٹیلا کی جلن کو ٹھنڈ سے آرام آئے گا. جن عورتوں کو کا پلسٹیلا مزاج ہے وہ ہاتھ پاؤں باہر نکالتی ہیں اور ان کو آرام آ جاتا ہے. بعض دفعہ رات بستر سے ہی وہ پاؤں نکال کے سوتی ہیں، خاص سردی ہو، کیونکہ ٹھنڈی ہوا جب تلووں پر لگتی ہے تو ان کو چین ملتا ہے. سلفر کو بھی ٹھنڈ سے آرام آتا ہے، مگر آرسنک کے اندر جلن ہے لیکن اس کو گرمی ہی موافق آئے گی. حالانکہ عموماً گرمی پسند نہ بھی کرے
جس جگہ اس کو جلن ہے اس کو اگر ٹکور دیں گے تو اس کو نسبتاً آرام ہوگا. ٹھنڈ سے اس کی جلن بڑھ جاتی ہے. تو یہ سارے مزاج سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں.